الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. یقیناً ہم نے انسان کو تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ احسن تقویم میں، شکل و صورت میں، عقل و شعور میں، ذہنی ارتقاء اور بلندی میں، اعضاء کے تناسب اور ان کی حیت اور کیفیت میں تمام مخلوق میں سے افضل اور اعلیٰ پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلين. ہم نے تو ہر اعتبار سے انسان کو تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ پیدا کیا تھا، لیکن بعض لوگ اپنی حیت اور کیفیت کو، اپنے اخلاق اور کردار کو بھی، اپنی شکل و صورت کو بھی تبدیل کر کے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل و خوار کر لیتے ہیں. سامعین حضرات، گزشتہ 2 ماہ سے ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا تھا. یہ موضوع انتہائی پاکیزہ اور بہت ہی عمدہ موضوع تھا. اس کے چیتا چیتا
آپ کے احوال بیان کیے گئے ہیں، پوری سیرت بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، تو گزشتہ 8 یا 9 خطبات میں آپ کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کر کے اور وہ ہمارے لیے کیسے اسوہ ہے ان کی طرف بھی نشاندہی کی گئی تھی۔ آج ہمارا موضوع وہ سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ 2 الگ موضوع ہیں، ایک سیرت النبی، ایک سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کا معنی زندگی گزارنے کا طور طریقہ، سلیقہ اور انداز۔ آپ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کے لیل و نہار، شادی غمی، انفرادی اجتماعی، گھریلو اور معاشرتی معاملات کیسے تھے، یہ تمام چیزیں سیرت میں آتی ہیں۔ دوسرا موضوع ہے سورۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت، جسم کی حیت اور کیفیت وہ کیسی تھی۔ یقیناً یہ موضوع بھی بڑا پاکیزہ اور بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ جس ہستی کے ساتھ، جس شخصیت کے ساتھ انسان کو عقیدت اور محبت اور مودت ہوتی ہے، تو انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی شکل و صورت بھی میرے سامنے آئے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی شکل و صورت دیکھنا، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کو کوئی تصویر بھی نہیں، تو کوئی اس کو بیان کر کے بتائے کہ اس کا حلیہ کیسا تھا۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے، اور ہر مسلمان کو تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ جس سے محبت اور عقیدت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ تعلق پیغمبر سے کیا جائے، لیکن آپ کی شکل و صورت وہ ہمارے سامنے نہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر تصویر کی ممانعت ہے۔ آپ کی تصویر نہیں ہے، تصویر کی ممانعت اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے عقیدے کے اندر بہت سارے فساد اور بگاڑ لوگوں کے اندر، قوموں کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کئی اولیاء، کئی شہداء، کئی بزرگوں کی اکثر مصنوعی تصویریں ہیں، حقیقی بھی نہیں، اور مصنوعی تصویروں کے ساتھ کیا عقیدت، کیا نظریے بنائے ہوئے ہیں، اور بہت سارے عقیدے اور فاسد قسم کے عقیدے لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسلام کے اندر یہ منع ہے کہ تصویر بنائی جائے، تاکہ یہ عقیدے کا بگاڑ اور فساد نہ ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں ہے، البتہ احادیث کے اندر آپ کا حلیہ مبارک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ اصل حیات تو نہیں آ سکتی، لیکن اگر ذہن کے اندر وہ تمام چیزیں آپ رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ضرور آئے گی۔ تو آج کے خطبے کے اندر ہم نے چند ایک چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ وقت کے اندر اندر ان چیزوں کو مکمل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا ظاہری لباس جسم کی حیات اور کیفیت یہ اس کے اندرون کی ترجمان ہوتی ہے۔ جو اس کی سوچ ہے، فکر ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے، یہ اس کے ظاہری حیات اور کیفیت سے معلوم ہوتا ہے۔
آپ ایک آدمی کو پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھیں، اس کے کپڑوں کو، اس کے چہرے کی ساخت کو، چہرے کے اوپر ایک نیکی اور تقوی کے اثرات کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے اور اس کی زندگی کیسی ہے۔ ایک 2 نمبری آدمی، اس کے چہرے سے بھی یہ چیز پڑھی جا سکتی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے پادری اور بہت بڑے عالم تھے۔ جب اس کو پتا چلا کہ مدینہ کے اندر وہ آدمی مکہ سے ہجرت کر کے پہنچے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، کیونکہ یہ عامی آدمی نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور اپنی کتابوں کے اندر اس نے پیغمبر کے علامات اور نشانیاں پڑھی ہوئی تھی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا تو میں بھی دوڑ کر آیا کہ میں دیکھوں وہ کون آدمی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میری پہلی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو میری زبان سے یہ لفظ نکلے، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ کوئی آپ کی بات نہیں سنی، صرف چہرہ دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جو کچھ بیان کرتا ہو وہ سچ ہے۔ گویا کہ انسان کی شکل و صورت اور حیات یہ اس کے دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، کردار اور دلی عقائد و نظریات وہ تو کیا ہی اس کی بیان سے باہر ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ کے اخلاق اور کردار سب سے اعلیٰ تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی آپ کی ہر جسم کا ایک ایک عضو وہ بے مثل اور بے مثال تھا۔ اور یہ صرف ایک عقیدت کی وجہ سے ہم نہیں کہتے، بلکہ حقیقت بھی ایسی ہے کہ آپ کے تمام جسم کے اعضاء انتہائی خوبصورت، جو خوبصورتی کا آخری درجہ ہو سکتا ہے اس میں اس انداز کے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو آپ کا نقشہ بیان کیا ہے وہ شعر تو آپ نے مشہور سنا ہی ہے، بلکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کے اشعار اس میں بھی بڑی اچھے انداز کے اندر عکاسی کی گئی ہے کہ احسن من کا لم ترک تو عین، آپ سے زیادہ بہتر تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا تو کائنات میں آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ واقعی حقیقت یہی تھی۔ چنانچہ آپ کے جسم کی حیات اور کیفیت کی چند چیزیں، سب سے پہلے آپ کا رنگ جو ہے، سب سے پہلے چیز ذہن کے اندر یہی آتا ہے۔ کسی کی بھی بات ہوتی ہے تو اس کے رنگت پر بات ہوتی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے۔ تو آپ کے رنگت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اظہر اللون، آپ کا رنگ بالکل نکھرا ہوا تھا، کوئی ملاوٹ نہیں تھی، بالکل واضح اور صاف اور کلیئر تھا۔ کیسا تھا وہ آگے دوسرے صحابی جو اس کی وضاحت کرتے کان ابیض بیاضۃ الی سمرا، آپ کا رنگ چونے کی طرح سفید نہیں تھا اور نہ گندمی تھا، بلکہ سفیدی اور گندمی مائل کے درمیان میں کیفیت تھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سفید سرخ، بالکل سفید، جس طرح کہ جگر کا مارا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نہیں، جیسے کالہ سفید، یہ بھی کوئی اچھا رنگ نہیں تھا، سفید تھا لیکن اس کے اندر ہلکی قسم کی سرخی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی کتاب المناقب حدیث نمبر 3548، آپ کا قد مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ آپ کے خادم رہے، آپ کے ساتھ رہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا قد اور جسم کی حیات کیسی تھی۔
فرماتے ہیں کہ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، بہت لمبا تڑنگا قد یہ بھی کوئی حسن نہیں ہوتا، تو کوئی چھوٹا قد ہو جس کو پنجابی مدرا یہ بھی نہیں تھا، بلکہ درمیان والے، نہ بہت لمبے نہ چھوٹا قد، درمیانی کیفیت والے تھے۔ اور ہمیشہ ہر ایک چیز کا جو درمیان والی کیفیت ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ بہت حد میں آگے بڑھ جانا اور بہت پیچھے رہ جانا، یہ دونوں حسن اور خوبصورتی کے منافی ہیں۔ تو آپ کا قد مبارک ایسا تھا، اور رنگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ولیس بالابیض الامحق ولا بالآدم، نہ سفید چونے کی طرح نہ گندمی، دونوں کے درمیان والی کیفیت آپ کا رنگ مبارک۔ ولیس بالجعد القاطب ولا بالصمت، اور آپ کے بال نہ بالکل گنگریانے تھے، چھلوں والے تھے، اور نہ سیدھے سیدھے تھے، بہت چھلوں والے جیسا حبشی لوگوں کے ہوتے وہ بھی نہیں تھے، اب بالکل سیدھے سیدھے یہ بھی تھے، بلکہ درمیان والے کے ہلکے، ان کے اندر ہلکے ہلکے بال تھے، اور یہ بالوں کی خوبصورت علامت گویا کہ آپ کے سار مبارک کے جو بال ہیں ان کی کیفیت بھی انتہائی خوبصورتی والی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کا سار مبارک زخم الراس زخم القرابیس، آپ کا سار مبارک قدرے بڑا تھا، بڑے سنا بہت ہی بڑا نہیں، عام اعضاء کی بنسبت سار کا بڑا ہونا یہ خوبصورتی ہے، کہ باقی تمام اعضاء خوبصورت ہو، سار پچکا سا ہو، چھوٹا ہو، یہ بھی حسن نہیں ہے، تو سار قدرے معمولی سا زیادہ بڑا ہے۔ اور اسی طرح جوڑ میں تمام کے تمام جو ہڈیوں والے جوڑ تھے وہ بھی مضبوط موٹے تھے، پچکے ہوئے تانگ سے نہیں تھے، اور یہ حسن اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح آپ کی گردن مبارک کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شمائل ترمذی صفحہ نمبر 20 پر کہ آپ کی گردن قدرے لمبی تھی، باریک تھی، لمبی تھی، اور جس طرح چاندی چمک رہی ہوتی ہے اس طرح چمکدار تھی، چاندی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ چمک کے اندر چاندی جو ہے کہ بے مثل ہے۔ گردن جو وہ پتلی تھی اور لمبی تھی اور چاندی کی طرح چمک تھی۔ دیکھیں طبقات ساتھ جلد 1 صفحہ 410، یہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت ہے۔ گردن موٹی سی ہو اور بالکل چھوٹی سی ہو، اندر کوئی دنسی ہو، یہ تو حسن نہیں ہوتا۔ گردن کا لمبا ہونا لیکن لمبا مناسب مقدار ہے، اور اسی طرح اس کے اندر بریک پن ہونا اور اس کا بالکل سفید ہونا یہ انتہائی خوبصورتی کی علامت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ مبارک بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم اوپر سے نیچے تمام کے تمام اعضاء کی حیات اور کیفیت بیان کریں گے کہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ کشادہ تھی، بڑی تھی، مناسب مقدار کے اندر بڑی، اور اس کے اندر لمبائی زیادہ تھی۔ ایک ہوتی گول گول سی آنکھ، یہ خوبصورت نہیں ہے، گول گول سی آنکھ کی جو چیرنی ہے وہ لمبی ہوتی ہے، یہ خوبصورتی کے علامت ہے۔ پلکیں آپ کی لمبی تھی اور پلکیں اوپر کو مڑی ہوئی تھی، اور قدرتی طور پر سرمگین تھی کہ جیسے سرما پہنا ہوتا، سرما نہ بھی پہنا ہوتا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ قدرتی طور پر یہ سرمگین تھی۔ سفیدی آنکھوں کی وہ انتہائی سفید اور سیاہ حصہ انتہائی سیاہ، لیکن سفیدی کے اندر ہلکی سی سرخ رنگ کے ڈورے تھے، سفید لیکن سفیدی کے اندر کوئی میلا پن نہیں تھا جس طرح بعض آنکھوں کے اندر، جس طرح کہ جس کو یہ بیمار ہو تو اس کی آنکھیں پیلی پیلی ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی۔ سفید حصہ انتہائی سفید ہے لیکن ہلکی ہلکی اس کے اندر سرخی ایک ڈورے نما تھے، اور یہ آنکھ کی انتہائی خوبصورتی والی علامت ہوتی ہے۔ یہ مسند احمد جلد 1 صفحہ 328 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم کی کیفیت اور حیت بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناک مبارک، یہ ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک قدرے اونچی تھی، چپکی ہوئی نہیں تھی،
بعض کی پھتی ہوئی ناک وہ نہیں اٹھی ہوئی تھی اور قدرے بلند تھی اور اس کا تھوڑا سا جھکاؤ تھا، بالکل سیدھی نہیں، تھوڑی سی نیچے کو جھکاؤ تھا اور چمکدار تھی۔ دیکھیے شمال ترمذی صفحہ نمبر 20، یعنی ناک جو ہے یہ انسان کے چہرے کی ایک خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ سارا اعضاء ٹھیک ہو کر ناک پھتی سی ہو، یہ بہت نبوتری سی ہو تو سارا حسن وہ اس کے اندر رقص آ جاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بھی وہ ابری ہوئی تھی، اس کے اندر طوالت تھی، اوپر سے ہموار اور نیچے سے تھوڑا سا اس کے اندر جھکا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک کی کیفیت صحابی بیان کرتے ہیں دلائل نبوت جلد 1 صفحہ 215 میں شمال ترمذی کہ آپ کے اگلے دانت ان دونوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ تھا۔ یہ خوبصورتی کے نام بالکل بال دانت جڑے ہوں، یہ سامنے والے دانت کے اندر تھوڑا سا فاصلہ، انتہائی چمکدار، سفید اور چمکدار۔ بال کے صرف سفید ہوتے، چمک نہیں ہوتی۔ آپ کے دانت مبارک کے اندر سفیدی بھی اور چمکدار بھی۔ جب آپ مسکراتے تو ایسے لگتا جیسے روشنی نکل کر آگے فضا میں پھیل رہی ہے، یہ روشنی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہونٹ آپ کے پتلے تھے، موٹے نہیں، موٹا ہونٹ ہونا جیسا حبشی لوگوں کو ہوتا ہے، یہ حسن کے علامت ہوتی ہے۔ ہونٹ باریک تھے، پتلے تھے اور گلابی رنگ کے تھے، فطرتی طور پر اس کا گلابی رنگ تھا۔ اور اسی طرح نرم اور ملائم اور ہموار تھے، اس کا اوپر نیچے والی حیات اور کیفیت نہیں تھی، بالکل پلین اور برابر تھی۔ گویا کہ آپ کے ہونٹ مبارک اور دانت مبارک بھی انتہائی درجے کی خوبصورتی والی علامت۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رخسار مبارک یہ ہلکے تھے، زیادہ گوشت سے بھرے ہوئے نہیں تھے۔ بعض ہوتے رخسار جب نیچے لٹکے ہوتے، یہ کیفیت نہیں تھی، بلکہ ہلکے اور پتلے تھے، جسم کے مناسب تھے، اس کے اندر کوئی جھکاؤ والی کیفیت اور ڈلکاؤ والی کیفیت نہ تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کے رنگ مبارک کے بارے میں پوچھا گیا تو طبقات جلد 1 صفحہ 410 پر علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ آپ کا رنگ گورا، سرخی مائل، رخسار ہلکے اور ہموار تھے۔ رخسار کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کے اندر کو پچکے ہوئے، بعض باہر ابھرے ہوئے، اور بعض جو ہے کہیں سے اندر کو گڑا سا پڑا ہوا، یہ کیفیت نہیں تھی، بلکہ پورے کے پورے رخسار یہ ہموار تھے، گوشت سے زیادہ بھرے ہوئے نہیں تھے، برابر ہموار تھے اور ہلکا گلابی رنگ، جیسے پہلے بتایا کہ سفیدی کے اندر ہلکی سرخی، اسی کو گلابی اور یہ رنگ کی انتہائی بہترین شکل و صورت ہے۔ پیشانی کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح ابن حبان جلد 9 صفحہ 74 پر کہ آپ کا پیشانی جو ہے یہ بالکل ہموار تھی اور اس کے اندر کچھ چوڑی تھی، گول مٹولی تھی۔ تو پیشانی کا کھلا ہونا، کھلی پیشانی والا ہونا یہ خوبصورتی کے علامت ہے، اور انتہائی چمکدار، اس کے اندر کوئی عیب، کوئی داغ، کسی زخم کا، کسی پھوڑے پھنسی کا جو قدرتی طور پر عیب پیدا ہو جائے بعد میں ہمیشہ ہے وہ نہ، بالکل صاف اور ہموار۔ اور اسی طرح کندھوں کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے کندھے تھوڑے تھوڑے فاصلے والے تھے، ایسے چپکے ہوئے گول مٹول نہیں تھے۔ بعض کے کندھے ایسے اندر کو سمٹے ہوتے بلکہ کچھ کشادہ تھے، اور کندھے بڑے مضبوط تھے، جس طرح کہ شروع میں تمام ہی اعضاء کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اور ان کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان کوئی فاصلہ تھا، سینہ مبارک آپ کا کھلا اور چوڑا تھا۔ سینہ مبارک کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا اور پیٹ مبارک کے اوپر سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی۔ سینے سے لے کر ناف تک بال تھے، لیکن پورے پیٹ کے اوپر نہیں، بعد میں پوری چھاتی جو بالوں سے بھری ہوتی نہیں،
باقی بالکل صاف، صرف ایک ہلکی سی لکیر تھی جو بہت خوبصورت منظر پیش کرتی تھی۔ اسی طرح آپ کے ہاتھ اور کلائی کے بارے میں کہ بازو آپ کے مضبوط تھے، ان کے اندر باریک پن تو تھا، گوشت سے بھرے ہوئے نہیں تھے، لیکن اعضاء یہ مضبوط تھے۔ اس کے اندر زیادہ گوشت کا بھراؤ نہیں تھا، نہ اوپر ہتھیلیوں کے اندر نہ نیچے۔ تو یہ جس طرح بے خالی بیٹھے ہوئے آدمی جن کے ایسے باہر آ جاتے وہ کیفیت نہیں تھی، بلکہ ایک کام کرنے والا آدمی جسے اس طرح کے ہاتھ ہوتے ہیں اسی طرح۔ اور اسی طرح ہاتھ میں کچھ طوالت تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ نہیں تھے، لمبے، انگلیاں لمبی بالکل باریک، اور ہاتھ کے اندر طوالت بھی تھی۔ یہ بھی شمال ترمذی صفحہ 17 پر آپ کے ہتھیلیوں کی کیفیت بیان کی ہے۔ آپ کی پنڈلی اور ایڑی، اس پر پنڈلی کا اندر گوشت ہلکا تھا، پنڈلی بھری بھری آدمی چاہے تھے ٹھمک ٹھمک ہوتی ہے وہ نہیں تھی، پنڈلی کا اوپر گوشت زیادہ بھراؤ نہیں تھا، اور ایڑی کا جوڑ جب مضبوط تھا، اور ایڑی کے ساتھ گوشت اندر کو تھا باہر کو نہیں نکلا ہوتا، جس طرح کہ بہت ساری یہ ایڑی کے اندر بھراؤ گوشت والا وہ نہیں۔ اور اسی طرح قلبے نیچے زمین پر رکھتے تو اس کا ایک حصہ جیسے کٹ ہوتی ہے، پورا کا پورا پاؤں زمین پر نہیں لگتا، کیونکہ یہ خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اندر والے حصے کے اندر کٹاؤ جو تھا وہ زمین پر نہ لگے۔ یہ ایک خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے، خصوصاً جو آفیسر وغیرہ بھرتی کی جائے تو اس کے اندر یہ چیز بھی چیک کی جاتی ہے، اگر پورا کا پورا پاؤں زمین پر لگتا ہے تو اس کو کسی بڑے عہدے پر منتخب بھی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے جو تلوے جو باقی ہموار تھے لیکن وہ کاٹ والی شکل وہ زمین سے تھوڑی سی اوپر والی تھی۔ بال مبارک آپ کے صحیح مسلم کی حدیث نمبر صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 258 پر آپ کے بال انتہائی سیاہ تھے، چہرے کے جو داڑھی کے چہرے اور داڑھی کے اندر چند بال آخری عمر کے اندر کچھ سفید تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شمار کیا تو آپ کے بال 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے، وہ بھی یہ داڑھی کے اطراف پر یہاں اور کچھ چند سارے کے اندر سفید بال تھے۔ اور آپ کے بالوں کی کیفیت یہ تھی کہ اکثر آپ نے بال کانوں کے برابر، کندھوں کو چھونے والے اور کندھوں کے نیچے لٹکنے والے، یہ تینوں طرح آپ نے بال رکھے ہیں۔ جب بڑے بال ہیں، چھوٹے بال بھی تھے آپ کے، جس طرح کہ حج عمرے کے موقع پر آپ نے بالکل سر مڈوایا بھی ہے، لیکن جب بڑے بال رکھے ہیں تو کانوں کو لو تک یا کانوں اور کندھوں کے درمیان تک جب کندھوں کو چھو رہے تھے، لیکن اس کے اندر کیفیت وہی ہونی چاہیے جو نبوی، فیشن والی نہیں ہونی چاہیے۔ بال یہ پونیاں ڈالی ہوتی ہیں، بال نے کوئی اور طرح طرح کے ڈیزائن بنائے ہوتی ہیں، اور یہ آوارہ لڑکوں کی طرح، اور دعویٰ کرتے ہیں ہم نے زلفیں رکھی ہیں۔ یہ نبی کی زلفوں کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ نبی کے بال آپ نے ضرور رکھے لیکن ان کی برابر کی کٹنگ ہوتی تھی۔ تو اسلامی طریقے کی حجامت اور ہے، اور یہ ایک فیشنیبل عجیب قسم کی بنائی ہوتی ہے کہ اس کو زلفیں کہنا، نبی کی سنت کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی داڑھی مبارک بیان کرتے ہیں کہ آپ کی داڑھی گھنی تھی، پتلی پتلی نہ تھی بلکہ گھنی تھی، اور سینہ مبارک تک آتی تھی۔ اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ آپ ایک مٹھی سے نیچے کاٹ دیتے تھے، یہ بالکل بات ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک جتنے بھی مورخین نے، یہ سیرت نگاروں نے آپ کی داڑھی مبارک بیان کیا، تمام نے یہ بیان کی کہ سینے کو ناپتے، تو سینے کو وہ نہیں ناپتے کہ ایک مٹھی کے برابر ہو یا اتنی اتنی رکھی ہو، وہ پوری کی پوری داڑھی مبارک تھی۔ چنانچہ مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی ہیں، انہوں نے شرح صحیح مسلم کی کے اندر یہ بیان کیا ہے، جلد 1 صفحہ 931 پر وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی داڑھی مبارک بھاری تھی اور سینے کو ڈھانپتی تھی۔ اب یہ کہنا کہ آپ کی ایک قبضہ ایک مٹھی کے برابر تھی،
یا ایک مٹھی رکھنی چاہیے، یہ شریعت کو منسوخ کرنا. یہ بریلوی کہہ رہا ہے غلام رسول سے کہ قبضہ کی مقدار مقرر کر کے رسالت کو منسوخ کا حق کسی کو نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ آپ کی داڑھی ایک مٹھی تھی، یہ نبی کی سیرت، نبی کی شکل و صورت کو اور شریعت کو منسوخ کرو، یہ کس کو اختیار نہیں، کیونکہ آپ کی داڑھی مبارک تو سینے مبارک تک تھی. اس لیے داڑھی کو کٹوانا، فیشن ایبل رکھنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم بھی سنت کے مطابق رکھتے ہیں، یہ سنت کے مطابق، سنت کے مطابق وہ ہے کہ جو پوری کی پوری داڑھی کو چھوڑ دیا جائے، اس کو نہ کاٹو، وَأْفُلُّهَا، داڑھی کو چھوڑ دو. اگر نبی کی سنت پر عمل کرنا تو کریے، اگر اپنی فیشن بنانا ہے تو پھر اس کو ایک مٹھی کر لو، آدھی مٹھی کر لو، یا بالکل 2 انچ کی کر لو. اور بعض لوگوں اب ایمانداری سے یہ بتلائیں کہ نبی کی داڑھی مبارک تو آپ کو بتلا دیں گے کیسی تھی، کہ سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی. تو کیا کائنات میں سب سے زیادہ حسین آپ نہیں تھے؟ یہ کہنا کہ لمبی داڑھی ہوگی، بڑی داڑھی ہوگی تو حسن کے اندر فرق آئے گا، یہ ہمارے کٹوانے کا یہ تو سبب ہے کہ اس کے اندر حسن کے اندر فرق آتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ نبی حسین نہیں تھے، کیونکہ آپ کی داڑھی تو سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی. تمام کے تمام انبیاء کی یہ سنت، تمام صحابہ، تمام اولیاء کی سنت ہے. تو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی داڑھی سے حسن میں فرق آتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمام انبیاء بھی، تمام صحابہ، تابعین اور ائمہ بھی ہیں، وہ گویا کہ نعوذ باللہ حسین نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے پوری داڑھی رکھ کر اپنا حسن ختم کیا ہوتا. یہ کتنا خطرناک بھی تھا. اس لیے جو بھائی اس غلط فہمی کا مبتلا ہے کہ تھوڑی تھوڑی رکھنے کے بعد وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ ہم نے سنت کے مطابق، ہم نے سنت پر عمل کیے، انہوں نے سنت پر عمل نہیں کیا. سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حیات اور کیفیت وہی اپنانی چاہیے. آپ کی صورت میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو کہ ہم مکلف نہیں ہیں، نہ ہم وہ کر سکتے ہیں. مثلا آپ کا رنگ مبارک کیسا تھا، آپ کی ناک مبارک، وہ تو ہم بنا ہی نہیں سکتے، وہ تو فطرتی طور پر جیسی بنی ہے. لیکن کچھ صورت کے اندر وہ چیزیں جن کو ہم اپنا سکتے ہیں. مثلا لبیں آپ کی بالکل چھوٹی پست ہوتی تھی، داڑھی مبارک کی کیفیت، سر کے بالوں کی کیفیت، لباس کی کیفیت، یہ تو ہم اپنا سکتے ہیں. اس لیے کم از کم جو ہم اپنا سکتے ہیں اس کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے. اگر آپ کی پوری حیات اور کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے موضوع پر الگ سے چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی آئی ہیں اور بڑی کتابیں ذخیری کتابیں ہیں. جو تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں وہ شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ کی ایک کتاب جامع ترمذی ہے جس کے اندر احادیث تمام کی تمام جمع. ایک الگ سے کتاب جس کا نام شمائل ترمذی ہے، اس کے اندر آپ کی پوری حیات اور کیفیت بیان ہے. اسی طرح سیرت کے موضوع پر ہمارے یہاں اردو میں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، سیرت انسائکلوپیڈیا اس میں بھی، اور اسی طرح حکم مختوم میں بھی. ان تمام کتابوں کے اندر آپ کی حیات اور کیفیت، اور جس سے کم از کم ہمیں یہ ذہن کے اندر ایک سانچہ تو بنتا ہے کہ آپ کا جسم مبارک، آپ کی حیات اور کیفیت کیسی تھی. باقی رہا کہ خواب کے اندر دیکھنا. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان کو نبی کی شکل و صورت دیکھنی کتنی پسند ہے کہ پوری زندگی اگر ایک مرتبہ میں اس کو خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو اب وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھے گا. یقیناً یہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہو اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا. جیسے بیداری کے حال میں مجھے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ لازمی ہے کہ خواب کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے کہ نبی کی شکل وہی تھی جو احادیث میں بیان کی گئی ہے. شیطان نبی کی شکل تو نہیں بن سکتا، لیکن کسی اور کی شکل بن کر جھوٹ بولے کہ میں تیرا نبی ہوں، یہ تو کر سکتا ہے. شیطان نبی کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، لیکن کسی کی شکل بن کر وہ سامنے آ جائے، خواب کے اندر آ جائے. کئی دوست
پوچھتے ہیں کہ ہاں جی میں نے یہ خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اچھا کیسا جی؟ بالکل آپ کے سفید بال تھے. حالانکہ سفید بال تو آپ کے تھے، سفید بال تو گنتی کے 20 بال تھے. تو جو یہ دیکھے کہ بالکل ساری داڑھی بھی سفید ہے، سر کے بال بھی سفید ہے، تو اس نے کیا نبی کو دیکھا؟ اسی طرح کوئی اور کیفیت کے اندر دیکھ کر دعویٰ یہ کرے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں، وہ شریعت کے منافی کو حکم دے گا، کہے کہ تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں تیرا پیغمبر تجھے کہتا ہوں، تجھے فلاں کام اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو بخشا جنت میں جائے گا، تجھے فلاں نماز کی، روزے کی، زکات کی کس کی ضرورت نہیں. یہ شاید یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی. اس لیے خواب کے اندر آپ کو جو دیکھا ہے، آپ کی کیسی شکل تھی، وہ احادیث کے اندر جو بیان کی تھی وہ نہیں لا سکتے. تو تب پتہ چلے گا جب ہم اس کو مطالعہ کریں. ہم اس کو مطالعہ کریں تو جب خواب کے اندر جو احادیث کے اندر آپ کی شکل و صورت جس کا ایک ہلکا سا خاکہ بیان کیا ہے، اسی طرح کی ہوتے یقیناً آپ نے پیغمبر کو دیکھا. اگر اس کے تمام کی تو متضاد شکل ہو، اس کا مطلب کہ شیطان آپ کو ورگ لانا چاہتا ہے. آج کوئی اور شکل بھی کسی کے دکھائیے، کل اسی شکل میں آ کر آپ کو دین کے خلاف بات کہے گا. اس لیے ان چیزوں کا جاننا بھی بڑا اہم ہوتا ہے. تو اگر یہ تقریباً ہر مسلمان کو بڑا ذوق اور شوق ہے کہ کاش کہ مجھے یہ نبی کی زیارت بھی مل جائے، اس کے لیے جو بزرگوں نے عام طریقہ بتلایا کو کثرت سے درود پڑھے. درود شریف کو کثرت سے، درود ابراہیمی کو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وقت اپنا اس کو کثرت سے پڑھے. تو جو اتنی عقیدت صرف یہ نہیں کہ زبان سے فرفر کر کے پڑھتا ہے، پوری عقیدت دل کی توجہ کے ساتھ. ایک تو چلتے پھرتے کاروبار میں پڑھتے رہے، ایک کچھ وقت نکالے صبح کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بالکل دوزانو ہو کر، قبلہ سمت ہو کر، باوضو ہو کر پورا تصور کرتے بڑے حضور قلب کے ساتھ تو 10 منٹ 15 منٹ لگائیں درود پڑھ لیں. کوئی کسی سے کلام کرے، صرف توجہ کریں. تو یقیناً یہ عمل آپ اختیار کریں گے، اس کے اندر بہت کمی امید ہوتی ہے. اور بہت سارے بزرگوں کا یہ آزمایا ہوا یہ طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. تو یقیناً یہ بڑا شرف ہے کسی کو کہ زندگی کے اندر یہ اس کو نبی کی زیارت ہو جائے. لیکن اس کے لیے ایک تو آپ اس شکل و صورت والی پوری کی پوری جو احادیث کے اندر بیان کیا گیا اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. دوسرا اپنا عمل ہوگا تو یہ کہ عقیدہ فاسد ہے، بے نمازی ہے، بے دین ہے، اور یہ دعوے کرے کہ مجھے بھی نبی کی زیارت ہوتی رہتی ہے اور ایک مرتبہ نہیں پتہ کتنی مرتبہ بعد ایسے جھوٹ بولے ہوتے ہیں. اور یہ جھوٹا خواب انتہائی جرم ہے. جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن 2 جو کے دانے 2 دیے جائیں گے، اس کو کہا کہ گرا لگا. جو کے 2 دانوں کی آپ پر گرا گانٹھ لگ سکتی، نہ گرا لگا سکے نہ عذاب سے بچ سکے. جھوٹا خواب اتنا بڑا جھوٹا. اور ایک یہ تو عام خواب کی بات ہے. تو جو پیغمبر پر جھوٹ بولے کہ میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا ہے. اور بعض آج کل نا اپنی ایسی نیکی تقویٰ اور اپنی دکان چلانے کے لیے کئی کے درویش اور یہ جھوٹے پیر دعوے کرتے ہیں میں نے 10 مرتبہ نبی کی زیارت کی، میں نے 100 مرتبہ کی، میں نے 50 مرتبہ کی. اسی طرح جھوٹ ہوتا ہے. ان کا عقیدہ صحیح نہیں، نماز نہیں، دینداری نہیں، صرف دنیا کا مال بٹورنا ہے. ان کو زیارت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے لیے ان چیزوں سے ان تمام کو ذہن میں رکھنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور حقیقی صحیح جو زیارت ہو اس کا شیطان کا کسی قسم کا دخل نہ ہو اور حدیث کے مطابق جو بیان کی گئی اسی طرح کا ہمیں عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.